تو چونکہ یہ برسی کے موقع پر بھی سجائی گئی ہے تو میں ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بس عرض کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے بہت حقوق ہیں، تو پھر زندگی میں بڑی خدمت، کیا دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ان کے حقوق ہیں؟ ویسے دنیا سے وہ چلے جائیں پھر کیا حقوق؟ حضور نے فرمایا 5 حقوق ہیں والدین کے دنیا سے جانے کے بعد۔ کتنے؟ 5۔ دنیا کے اندر والدین زندہ ہوتے ہیں تو ویسے ہی تب بھی خدمت نہیں کی جاتی، دنیا سے جانے کے بعد تو وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن ہر ایک کے والدین تو ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو کہ انتقال ہو گیا، پر والدین تو ہوتے ہیں نا، تبھی بندہ پیدا ہوا۔ اچھا، پہلا حق جو حضور نے فرمایا صحابہ، فرمایا الصلاۃ علیہما، فرمایا ان دونوں کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ یہ پہلا، انتقال کے بعد کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ پہلا حق ان کا نماز جنازہ ادا کرنا۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے، الامان والحفیظ، اولاد کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھانا تو اللہ ماشاء اللہ قسمت کی بات ہے، لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور اگر کھڑے بھی ہو جائے نا، اول تو پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ میں یہاں دیکھتا ہوں تم نماز جنازہ، اور اگر کھڑے بھی ہو جائے نماز جنازہ پڑھنے میں نا، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوسری تکبیر پہ رفع دین کرنا ہے کہ ہاتھ باندھ کے رکھنا ہے۔ غسل دلانے کی باری آتی ہے تو مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب آؤ میرے باپ کو غسل دلاؤ، جیسے ساری زندگی تمہارا باپ مولوی صاحب کو کھلاتا رہا ہے نا، خون پسینہ تمہارے لیے بہایا، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی تمہارے لیے، آج جب غسل دلانے کی باری ہے مولوی صاحب آگے غسل دلا دو، کفن پہنا دو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں آپ سے دوسرا حق فرمایا الاستغفار لہما، انتقال کے بعد ان دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ ابھی جو نماز جنازہ یہ تو ایک بار ہو گیا نا زندگی میں، بس آپ نے اب جان چھٹ گئی نہیں، فرمایا الاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے استغفار کرنا، ان دونوں کے لیے استغفار کرنا، دعائیں کرنا۔ اور پھر ہمارے یہاں تو یہ بھی معاملات چلتے ہیں نا کہ سوال بھی ہمارے عجیب ہوتے ہیں، آ کر یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کیا ایصال ثواب کریں، بلکہ سوال یہ کیا جاتا ہے کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ تو میرا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ تم دنیا میں وصیت کر کے جاؤ کہ خبردار میرے پیچھے کوئی ایصال ثواب نہ کرے، وصیت کر کے جاؤ کہ جو میں نے کیا بس وہی کافی ہے، وہی 1-2 نمازیں لے کے جاؤں گا، وہ جو مسجد کی ٹوٹی ٹوپی کے اندر نمازیں پڑھی تھی نا، میں وہی نمازیں لے کے جاؤں گا، میرے پیچھے کوئی ایصال ثواب نہ کرے۔ پھر وصیت کر کے جانا، کوئی وصیت نہیں کرتا، پتہ ہے یقین دل میں پھر بھی ہوتا ہے نہیں، پھینٹی پڑے گی قبر کے اندر، بچیں گے اسی سے۔ وہ اللہ ماشاءاللہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ قبر میں حاکم جب پہنچے تو حش کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ پس مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جی ہے نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو وہ قدموں میں دوسرے لوگ گرتے ہیں، جن کا یقین ہوتا ہے قبر میں بھی حضور نہیں گراتے ہیں، یاد رکھنا۔ یقین نہیں ہے تو پھر دور سے ہی دکھائے جائیں گے کہ دیکھ لو، پہچانتے ہو نہیں، تو بس یہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کا عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں۔ یاد رکھنا، دنیا میں عقیدہ رکھیں گے تب قدموں میں گر سکیں گے، جو حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے، ہم نے خود اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ پتہ ہے جو وہاں گر جائے گا پھر یہ تو سنبھل جائے گا نا، تو فرشتے وہاں گرنے بھی نہیں دیں گے پھر، نہ آج نہیں۔ وہ قسمت والے ہوتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یعنی رسول اللہ کی زیارت کے لیے تو میں مر کے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ صحابی رسول جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، زوجہ سامنے بیٹھی ہے، انتقال روح نکل رہی ہے، کیا فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ زوجہ رو رہی کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا تو انتقال ہو رہا ہے۔ فرمایا تم دیکھ رہی ہو میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، پر یہ دیکھ نہیں رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔
یہ بھی تو دیکھو میں رسول اللہ سے ملاقات ہوگی میری، میں تو کامیاب ہو گیا. پھر حضور نے فرمایا میں نے سارے مناظر، قبر سے زیادہ خوفناک منظر میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. قبر اندھیری ہے، وہاں روشنی اب خود ہی لے جانی پڑے گی، اپنے اعمال کی ہی روشنی لے جانی پڑے گی. یاد رکھیں. تو استغفار کے بارے میں کیا فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد جو دوسرا حق ہے اولاد پر وہ ہے والدین کے لیے استغفار کرنا، ایصال ثواب کرنا. یہ استغفار والدین کا حق ہے اولاد پر کہ انتقال کے بعد وہ کریں. تیسرا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا فرمایا کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ بھی والدین کا حق ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فرمایا یہ تم پر حق ہے والدین کا. والد کا حق ہے کہ تم والد کے انتقال کے بعد جو والد کے دوست تھے ان کی زندگی میں تم نے دیکھا جو والد جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، تم پر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہاری والدہ کی سہیلیاں تھیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی دوست ہیں، وہ آتی تھی، تمہاری والدہ ان سے اچھا سلوک کرتی ہے، اب آپ پر بھی لازم ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور چوتھی چیز جو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو فرمائی، فرمایا انفاذ عہدہم، فرمایا جو تمہارے والدین نے وعدے کیے انہیں بھی پورا کرنا. یہ بھی تم پر حق ہے والدین کا. وعدہ کر لیا کسی سے ادھار پیسے لیے اور وعدہ کیا بھی اس تاریخ کو دیں، اب تم پر یہ والدین کا حق ہے کہ آپ اس کا والد کا قرضہ ادا کرو. زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے آپ پر تو والد آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. آج وہ بیچارہ قرضے کی وجہ سے قبر کے اندر ہوگا، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو آپ پر لازم ہے، حق ہے، شریعت نے آپ کو یہ لازم کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرو گے؟ اس طریقے سے ان کے عہد پورے کرو. پانچواں اور آخری حق جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طریقے سے رشتہ داری رکھنا جس طرح والدین کی زندگی میں تھی. یعنی آپ کے والد کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے آپ کے والد کی اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھی رشتہ داری تھی. اب آپ والد کے انتقال کے بعد کہتے ہیں بس یہ ہمارا ختم نہیں. حضور نے اس سے منع فرمایا. فرمایا تم ایسا کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، تمہارے والدین کو قبر میں سکون ملے گا اور اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا. یہ 5 حقوق رسول اللہ نے ارشاد فرمائے اولاد کے لیے کہ بھئی اپنے والدین کے لیے حسن سلوک یہی ہے. اسی لیے ہم جو دعا کرتے ہیں نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا دعا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھ پہ رحم کیا کرتے تھے.